بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تاریخ ہے 12 فروری 2021 اور آج کا دن ہے جمعہ۔ آج ہم سبق ایک مکڑا اور مکھی اور آہا بندر والا آیا کی دہرائی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے سبق ایک مکڑا اور مکھی پڑھا ہے جو کہ علامہ اقبال کی نظم سے ماخوذ ہے۔ آپ نے یہ سبق پڑھا ہے اور یہ سبق آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مکڑے اور مکھی کی کہانی ہے۔ مکڑا جو تھا وہ مکھی کو کھانا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے مکڑی کی جھوٹی تعریف کرنا شروع کر دی، لیکن مکھی بھی بہت زیادہ چالاک تھی، وہ اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تو مکڑے نے سوچا کہ اب میں ایسا کیا کروں کہ یہ مکھی جو ہے یہ میری باتوں میں آ جائے۔ پھر مکڑے نے سوچا کہ یہ کمبخت تو بہت چالاک ہے، اسے کس طرح پھنساؤں۔ پھر اس نے سوچا ہاں، اپنی تعریف سے سب خوش ہوتے ہیں، چلو اس کی خوشامد کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا خوشامد کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی تعریف۔ یس، مکڑے نے کہا مکھی باجی آپ تو بہت حسین ہیں، آپ کی آنکھیں تو ہیروں کی طرح چمکدار ہیں اور آپ کے سر پر کتنا خوبصورت تاج ہے، سب سے بڑھ کر آپ اڑتے اڑتے جو سریلا گانا گاتی ہیں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ مکھی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا اچھا میاں مکڑے، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتی ہوں۔ جیسے ہی مکھی مکڑے کے گھر گئی، مکڑے نے اسے جلدی سے پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور وہ کئی دن سے بھوکا تھا اور اس نے خوب مزے لے لے کر مکھی کو کھایا۔ تو جی پیارے بچوں، آپ نے سبق مکڑا اور مکھی پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکڑا مکھی کو کھانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر کی جھوٹی تعریف کی کہ میرے گھر میں خوشنما پردے اور نرم گرم بستر ہیں، اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، جھوٹی تعریف، تاکہ وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کے گھر آ جائے۔ تو اور اس طرح سے جب مکھی اس کے گھر گئی تو اس نے مکھی کو کھا لیا۔ جی پیارے بچوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ چالاک لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک سبق مکڑا اور مکھی ہم نے کیا ہے۔ اس مکڑا اور مکھی میں ہم نے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ کے جملے آپ نے جو لفظ آپ کو دیے ہوئے ہیں ان کے بھی پریکٹس کرنی ہے، اس کے علاوہ کتاب میں سے کہیں سے بھی کوئی لفظ دیا جا سکتا ہے۔ تو جملے بناتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آخر میں ختمے کا نشان آپ نے ضرور لگانا ہے۔ املا کے آپ کے الفاظ ہے دھوکہ، خوشامد، ہیروں، چمکدار، حسین، بھوکا، چالاک، سریلا، اس الفاظ کو بھی آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک مکڑا اور مکھی کے الفاظ کے معنی بھی اچھی طریقے کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ دھوکہ، فریب، سریلا، اچھی آواز، چالاکی، ہوشیاری، خوشنما، خوبصورت، خوشامد، جھوٹی تعریف۔ اس کے علاوہ الفاظ کے حروف کی پریکٹس بھی آپ نے کرنی ہے۔ الفاظ کے حروف بناتے ہوئے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے جن چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان میں پلس اور جو نہیں جڑے ہوئے ان کے درمیان میں آپ نے مائنس کا نشان لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ایک مکڑا اور مکھی میں سے صفت چن کر فہرست بنائیے۔ صفت آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں۔ صفت میں آپ نے انگلش میں ایڈجیکٹو بھی کیا ہوا ہے، بالکل اسی کی ایڈجیکٹو کو ہی اردو میں صفت کہتے ہیں۔ اور ان شارٹ میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ صفت کی تعریف یہ ہے کہ کون کیسا ہے، یعنی جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ کیسی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کاروان اردو میں سے چالاک، مکڑی چالاک تھی اور دھوکے باز، مکڑا دھوکے باز تھا، مکھی چالاک تھی اور بستر نرم گرم تھے اور گھر چھوٹا تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ صفت کہلاتی ہیں۔ یہ آپ نے کاروان اردو پہ کیا ہوا ہے، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مکڑا اور مکھی کے سوال جواب اچھے طریقے کے ساتھ یاد کرنے ہیں اور اس سبق کو ریڈنگ اچھی طریقے کے ساتھ دہرانی ہے تاکہ آپ کو سارا کچھ یاد رہے، اور ان میں سے اگر آپ کو سبق کے بیچ میں سے بھی کوئی سوال آ جائے تو آپ اس کو ایزیلی کر سکیں۔ مکڑا مکھی کو اپنے گھر کیوں بلا رہا تھا؟ شاباش، مکڑا مکھی کو کھانا چاہتا تھا۔ مکڑے نے مکھی کو اپنے گھر کے متعلق کیا بتایا؟ جی، کہ میرے گھر میں خوشنما اور نرم گرم بستر بھی ہیں اور خوشنما پردے ہیں۔ مکڑے نے مکھی سے اپنی بات منوانے کے لیے کیا کیا؟ شاباش، مکڑے نے مکھی کی جھوٹی تعریف کی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے پیارے بچوں؟
ویری گڈ، کہ ہمیں چلاک لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے 31 سے 40 تک انگریزی، ہندسی اور لفظی گنتی کو اچھے طریقے کے ساتھ لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، شوشوں کا دھیان رکھنا ہے اور آپ نے ان گنتی کے الفاظ کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 اور 40 یہ آپ کو ویسے بھی لکھنے کے لیے آ سکتی ہے اور میچنگ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی نظم ہے آہا بندر والا آیا۔ جی پیارے بچوں، تو بندر والا نظم جو ہے یہ آپ نے پڑھی تھی، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی نظم تھی اور آپ سب کو بہت اچھی بھی لگی تھی۔ تو گلی میں بندر والا آیا، آہا بندر والا آیا، سارے بچے دوڑے آئے، کھانا اپنا چھوڑ کے آئے، گھر سے اپنے پیسے لائے، دور سے شور مچاتے آئے، آہا بندر والا آیا، آہا بندر والا آیا۔ بندر نے پتلون پہن کر گھڑی لگائی، چھڑی اٹھائی، کالی کالی اینک پہنی، صاحب جی کی نقل اتاری۔ بندریا نے ساڑی پہنی، منہ پر سرخی خوب لگائی، چوڑی پہنی، نتنی پہنی، پاؤں میں اپنے پائل پہنی۔ بندر نے تو نور بجایا، پہلے مل کر گانا گایا، تھک کر بیٹھے کھانا کھایا، آہا بندر والا آیا۔ ایک بچے نے پتھر مارا، بندر کو بھی غصہ آیا، رسی توڑی اور ہرایا، خو خو کر کے خوب ڈرایا، آگے آگے بندر بھاگا، پیچھے پیچھے بندر والا، بچوں نے بھی شور مچایا، بندر بھاگا بندر بھاگا۔ جی پیارے بچوں، تو یہ نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو ان کے مشکل ڈیفیکلٹ معنی بھی بتائے تھے کہ چھڑی کہتے ہیں اسٹک کو، یعنی کہ لکڑی کی چھوٹی سی ڈنڈی کو، نتنی ناک میں پہننے والا زیور ہوتا ہے، پائل پاؤں میں پہننے والا زیور ہوتا ہے، اور تنور ہوتا ہے باجا، یعنی کہ جو بندر والا ڈگڈگی ٹائپ سے بجا رہا ہوتا ہے۔ یہ پیارے بچوں، اس کے علاوہ کاروان اردو پر آپ نے بندر کی چیزیں اور بندریا کی چیزیں الگ الگ لکھنے کا کام آپ کو دیا گیا تھا، جیسے تھا اینک جو ہے وہ بندر نے لگائی تھی، پائل بندریا نے پہنی تھی، نتنی جو ہے وہ بندریا نے پہنی تھی، اور پتلون جو تھی وہ بندر نے پہنی تھی۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ بندر آگے آپ جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جملوں کو اس کے بعد آپ نے مذکر جملوں کو مونس جملوں میں بدلنا ہے۔ مثال کے طور پر مور ناچتا ہے تو مورنی ناچتی ہے۔ اس کے بعد بلا دودھ پی رہا ہے تو بلے کی جو مونس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلی، بلی دودھ پی رہی ہے۔ شیر سو رہا ہے، شیرنی سو رہی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے مذکر جملوں کو مونس جملوں میں بدلنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد ہے اور ہیں کا استعمال ہے اور ہیں کا استعمال آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ آتا ہے کہ جب ایک چیز اور واحد کی بات ہوگی، کسی ایک چیز ایک انسان کی بات ہوگی تو آپ نے ہے کا ورڈ یوز کرنا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ چیزوں کی بات یا ہوگی تو آپ نے ہیں کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی بڑے کی بات ہوگی تو احترام کے طور پر آپ نے اس کے لیے ہیں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، جیسے دادی جان اخبار پڑھ رہی ہیں، ابو دفتر سے آ گئے ہیں، امی کھانا کھا رہی ہیں، وہ ہیں تو ایک لیکن ان کے لیے احترام کے طور پر ہم نے ہیں کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں آپ نے آہا بندر والا آیا کے الفاظ کے حروف کی پریکٹس کرنی ہے، جملے بنانے کے لیے بھی آپ کو آ سکتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں کہ ہمارے پاس ہے آہا بندر والا آیا کے سوال جواب۔ بندر کو دیکھنے کون آیا؟ بندر کو دیکھنے سارے بچے آئے۔ بندر کو غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ ایک بندر کو ایک بچے نے پتھر مارا۔ بندر نے غصے میں کیسی آواز نکالی؟ خو خو کی آواز نکالی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایسا کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ بندر نے کیا پہنا؟ بندر نے اینک لگائی۔ اوکے، اس کے علاوہ آپ آ سکتے ہیں کہ پائل کس نے پہنی؟ پائل بندریا نے پہنی۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کو کچھ ایسا کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ صاحب جی کی نقل کس نے اتاری؟ صاحب جی کی نقل کس نے اتاری؟ شاباش، بندر نے اتاری۔ جی پیارے بچوں، تو یہ تھی ہماری آج کی دہرائی کے سبق۔ امید ہے کہ آپ کو دہرانے میں ان اسباق کو آسانی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ